اور وہ بولے کیوں نہ نازل کی گئی اس پر یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نشانیاں معجزات اس کے رب کی طرف سے۔ آپ فرما دیں اس کے سوا نہیں، نشانیاں معجزات اللہ کے پاس، اور اس کے سوا نہیں کہ میں ڈرانے والا، خبردار کرنے والا، واضح صاف صاف آیات کا جو مفہوم ہے، جو 3 طرح کے پہلو یا زمروں میں آتا ہے۔ ایک تو اللہ کی جو تخلیق ہے، جو مخلوقات ہیں، جو اللہ کی کریشن ہے، ایک ایک چیز اس کی آیت ہے، ایک ایک ذرہ اس کی آیت ہے۔ اللہ نے اس کے لیے ایک ہی لفظ آیت استعمال کی ہے۔ اور دوسرے مفہوم، دوسرا کیا ہے اس کا؟ دوسرا جو قرآن کا الفاظ ہیں، جملے ہیں، ان کو بھی آیات کہا ہے۔ جو تیسرے معنی میں یوز ہوا ہے وہ ہے معجزات۔ کچھ باتیں ہوتی ہیں جو روٹین کے مطابق ہوتی ہیں، کچھ ہوتی ہیں جو فطرت کے مطابق چل رہی ہوتی ہیں، ہو رہی ہوتی ہیں، کچھ ہوتی ہیں جو ما فوق الفطرت ہوتی ہیں، آؤٹ آف روٹین ہوتی ہیں، کچھ ایسے عمل، کچھ ایسے مظاہر، ان کو معجزات کا نام دیا گیا جو انبیاء کے ذریعے پیش کی گئیں۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ انسان کی ایک جبلت ہے، ایک فطرت ہے کہ وہ دیکھی ہوئی چیزوں یا روٹین میں آئی ہوئی چیزوں سے وہ ویسے آشنا ہوتا ہے۔ پھر جس چیز سے وہ آشنا ہو جاتا ہے جو اس کی روٹین میں ہوتی ہیں، اس کی حیثیت، وہ اہمیت اتنی رہتی نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ کوئی انہونی ہو، یہ تو ہوتا رہتا ہے۔ اس انہونی کو وہ دیکھ کر وہ حیرت میں پڑنا چاہتا ہے، یا وہ کہتا ہے کہ یہ ایویڈنس ہے، یہ کوئی کمال چیز ہے۔ اور انسان سمجھنے لگا کہ جو لوگ اللہ والے ہوتے ہیں وہ تو ہوتے ہی کمال لوگ ہیں، وہ تو ہر چیز ان کی ماورا ہوتی ہے اس فطرت سے۔ شیطان تو ہے نا شروع سے ہی دشمن، یہ ہماری پیدائش سے ہمارا دشمن ہے، اور یہ تب تک دشمن رہے گا جب تک ہم مر نہیں جاتے۔ تو اس نے ہمیں ان چیزوں کی طرف، تاکہ ہم حق کو جھٹلا سکیں کسی نہ کسی بہانے، اس کی اہمیت کو کم کر سکیں۔ آج بھی ہم انہی چیزوں کے متلاشی ہیں، اور یہی کچھ ڈیمانڈ کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ یہ جو بھی سارے کام ہیں نا، یہ اللہ کے پاس ہیں۔ اللہ چاہیں گے تو عطا کریں گے مجھے، میرے ذمے آپ لوگوں کو خبردار کر دینا ہے، اور اس میں میں نے کوئی چیز مبہم نہیں رکھی، ہر ایک چیز کو میں نے واضح کر کے بیان کر دیا۔